جانتے ہو کیا؟ جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیتا ہے نا، اس انسان کے لیے زندگی آسان ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کسی چیز کی پریشانی نہیں لیتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ شخص کامل یقین کر لیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کی ذات مجھے ہر مشکل سے نکال کے باہر لے آئے گی، اور وہ شخص خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ جیسے حدیث قدسی ہے نا، اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اے ابن آدم، کر وہ جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ جو میں چاہتا ہوں تو وہ اگر نہیں کرے گا نا، ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہتا ہوں، اور اگر جو میں چاہتا ہوں تو نہیں کرے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا تیری خواہشوں کے پیچھے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تو اس تشریح کرنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ انسان کو نا ہار جانا چاہیے، اور جو زندگی میں ہو رہا ہو اس کو بڑے آرام سے ہونے دینا چاہیے۔ کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگے، کوئی خوشی آتی ہے تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرے۔ انسانوں کا نا اکثر المیہ یہ ہے کہ وہ شکوہ بڑا جلدی کر دیتے ہیں اللہ کی ذات سے، کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ اس مشکل سے لڑتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ اور جب تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو جہاں تک میں جانتا ہوں تو ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی ذات کو، اس کو یاد ہی نہیں کرتے، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اس کو اور یاد کریں، اور میری بات مانو گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ مشکل میں، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں زبان کو یہ ورد دے دو کہ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ جب کھانا کھا رہے ہو ہر نوالے پہ یہی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پڑھو کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، پڑھ کے پھر کھاؤ۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، صرف میں شکر الحمدللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں ہر نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے، اور اگر میں اب شکر ادا نہ کروں تو دے گا تو پھر بھی وہ مجھے، لیکن مجھے اس کے لیے مشکلات میری زندگی میں زیادہ آ جائیں گی۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر وقت، ہر پل، ہر جگہ، تو اللہ مجھے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا جائے گا۔ میری بات مانو، انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔
ہم انا خود میں کس بات کی رکھتے ہیں؟ ہم نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے سانس دیے ہیں نا، اس سانس سے ایک اوپر سانس نہیں تم لے سکتے، اور جب تم مر رہے ہوگے نا، تب تمہیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی بندہ بچا نہیں سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس شخص کی اس جگہ پہ روح قبض کرنی ہے، اور اتنے دن اس بندے کے دنیا میں لکھے ہوئے ہیں۔ یار مجھے بتاؤ کتنے سال جی لو گے؟ 50 سال، 60 سال، 20 سال تو بچپن میں چلے جاتے ہیں، اور اوپر 10-15 سال کام کرنے میں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر انسان بچوں میں لگ جاتا ہے۔ ہم تمام لوگ اپنی آخرت بھول چکے ہیں، بس ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب اللہ کی رضا کو سمجھا ہے نا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اب میں نے ہارنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی انسان کو ہرانا نہیں ہے، میں اس انسان سے ہار جانا بہتر محسوس کرتا ہوں کہ وہ جیت کر اگر وہ خوش ہوتا ہے میری وجہ سے۔ جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جائے نا، تب بارش آتی ہے تو انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تیری مرضی، بڑا پیارا موسم ہے۔ اور اگر گرمی پڑتی ہے تو انسان اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیری مرضی۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو دل میں ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل میں موجود ہوتی ہے، اور انسان پھر دل کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اوپر دیکھتا ہے، اور اس شخص کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے رب سے۔ کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، وہ انسان پہلے نظر نیچے دیکھتا ہے، اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کی نگاہ اوپر جاتی ہے۔ کیا تم لوگوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم کسی بڑے پیر کے پاس جاتے ہیں یا اللہ والے کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے، تو وہ شخص پہلے اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے، پھر نظر اوپر کرتا ہے، وہ صرف پیغام پہلے اپنے دل کو دیتا ہے، پھر اوپر نظر دوڑاتا ہے، دعا کر دیتا ہے، تو ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ مجھے اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ موجود ہے، اور وہ میرے بارے میں بہتر جانتا ہے، مجھے کس جگہ پہ خوشی اس نے دینی ہے، کس جگہ پہ اس نے رسوائی دینی ہے، کس جگہ پہ میرا کتنا رزق دینا ہے مجھے، اور زندگی میں نے کیا کیا کام سر انجام دینے ہیں، وہ خوب جانتا ہے۔ اب میں نے لوگوں سے امیدیں رکھنا بھی چھوڑ دی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں نا کہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان تکلیف ملتی ہے، اور میں اب اللہ سے امیدیں رکھتا ہوں، اور میری وہ کوئی امید خالی نہیں جاتی، پوری ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن بعد صحیح، 3 دن بعد صحیح، لیکن پوری وہ ضرور ہو جاتی ہے۔
اس بات کا مجھے یقین ہے۔ چلو بات ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی میں یہی تلقین کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور کسی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہ بتاؤ کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ نماز پڑھو اور اس ذات کے آگے گڑ گڑاؤ جو کچھ تمہارے لیے کر بھی سکتی ہے۔ جو وہ ایک بار کہہ دے کن، تو یہاں پہ زندگی بدل جایا کرتی ہیں۔ اس کن کا انتظار کرو کہ کب وہ فرمائے گا اور میری الٹی زندگی سیدھی ہو جائے گی، میرے الٹے کام میرے سیدھے ہو جائیں گے۔ بس صحیح وقت آنے کا انتظار کرو اور اس اللہ کی ذات کو مناتے رہو۔ یار وہ تمہارا اللہ ہے۔ ایک ماں تم جانتے ہو کتنا پیار کرتی ہے؟ یار وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، تو وہ تمہاری بات کیسے نہیں مانے گا؟ مانے گا یار، ضرور مانے گا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ کوئی چیز تمہیں نہیں دے رہا تو تم اس پہ صبر کر جاؤ کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، بس یہ کہہ دو کہ اے اللہ تیری مرضی، تیری رضا میں راضی، تو وہ تمہیں وہ بھی چیز مل جائے گی جسے تمہیں شدت سے انتظار رہا ہوگا زندگی میں۔ وہ بھی صحیح وقت آنے پہ تمہارے پاس دوبارہ لوٹ آئے گی۔ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں کہ لوگ ذریعہ بنتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے تب ذریعہ بنتے ہیں۔ میری بات سنو، یہ اپنی زندگی میں آزما لینا کہ کسی ایک بندے کے پاس سیدھے چلے جانا کہ مجھے یہ کام ہے۔ وہ تمہارا کام ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کام بڑی مشکل سے ہوگا۔ لیکن تم نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری مدد فرمائی کہ میں تیرے بندے کے پاس جا رہا ہوں، کہ خالی ہاتھ میں نہ آؤں۔ تو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ بندہ تمہارے لیے پہلے وہ چیز لے کے یا وہ تمہارا کام لے کے کھڑا ہوگا کہ یہ میں نے اس کے لیے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے شامل حال خدا کر لیا کہ اپنی رضا میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیا، اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔